جی سر، تھوڑا سا بتائیے آج کے کیس کے حوالے سے. ایک تو اتنے دنوں بعد ڈیٹ پڑتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی پروگریس نہیں ہوتی. جی، ارشد شریف صاحب کے قتل کی انکوائری کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے جو ہم نے درخواست دی ہے، تو اس میں ہم آج سارے پیش ہوئے ہیں. تو اس میں جو آج تو ویسے اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب نے، تو وہ نہیں آئے، ان کی جگہ پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آئے. تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ آرڈر جو ہے وہ کوئی نہیں لگا ہوا، جو کہ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے جو پچھلی ہیئرنگ ہے اس میں لگایا ہوا تھا. اور ہم نے دکھا بھی دیا ان کو. شعیب رزاق صاحب نے آرڈر دکھایا بھی ہے کہ جی ہم نے لگایا ہوا ہے، لیکن وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کے پاس نہیں تھا. تو اب کہا گیا جی کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو کہ آپ بھی وہ آرڈر لگا دیں، اور ڈیٹ پڑ گئی ہے. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم اگلی ڈیٹ پہ نہیں آئیں گے تو اس کو غلط فہمی ہے. باقی ٹیکنیکل بات شعیب صاحب سے پوچھ لیں. نہیں، بات صحیح ہے. بات یہی ہے کہ ہم نے سی ایم کے ذریعے وہ سارے آرڈر کی لسٹ لگا دی تھی. آج ہم فلی پریپیئرڈ تھے، ایکسپیکٹنگ کہ اٹارنی جنرل صاحب آئیں گے اور اس ایشو کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے کے جائیں گے. کہ ایشو ریز کیا جا رہا ہے کہ میٹر از پینڈنگ بیفور سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ میں سو موٹو ایکشن میں میٹر پینڈنگ ہے، جس کی اس کے اپنے آرڈر میں اس کی وضاحت ہے کہ سو موٹو ایکشن کی سپریم کورٹ 183 کے تحت اس کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ ڈیفائن ہو چکی ہے. لیکن وہ جیسے حامد بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ. اور سپریم کورٹ میں لاسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ پچھلے سال جون میں ہوئی تھی، 13 جون کو ہوئی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں 11 جون ہے. تو ایک سال گزر گیا ہے اور سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوا. تو اگر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور کچھ نہیں ہوا، اس وقت امرتا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے. اور ایک اس میں ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں، انہوں نے کچھ لوگ نامینیٹ کیے تھے، وہ ان کے خلاف چاہ رہی تھی کہ انکوائری ہو، اور اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو پرمٹ نہیں کیا تھا. ایسے ہی ہے جی، انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. بلکہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کی درخواست ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے. اب اس میں ہم نے جو آج ہم نے جو کورٹ میں ریٹن رسپانس جاری کیا ہے، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی شامل کیا ہے کہ جو 2014 میں میرے پہ جو حملہ ہوا تھا، اس حملے میں بھی ہم نے کچھ الزامات لگائے تھے کچھ لوگوں پہ. تو اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ممبر کمیشن بنا تھا. تو اگر وہ 2014 میں کمیشن بن سکتا ہے تو 2024 میں کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کمیشن کا کیا ہوا؟ اس کمیشن کی رپورٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملی. سر، آپ سمجھتے ہیں صحافیوں پہ مزید مشکل وقت آنے والا ہے، کیونکہ فائر وال بھی لگائی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ کوئی اب آپ کو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ یہ تو ابھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف عدلیہ سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے. تو اب انہوں نے لڑائی تو شروع نہیں کی، انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے. جو پنجاب میں جو حد کے ضد کا قانون جاری، اور جو یہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے حج پہ جانا ہے، تو ان کو حج پہ نہیں جانے دے رہے. تو یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان سے پوچھیں کتنی دفعہ آپ نے جمع کرائی ہے جی؟ ٹکٹ 5واں ٹکٹ ہے. 5 ٹکٹ آپ خرید چکے ہیں. آلموسٹ 2 ملین کے میں نے ٹکٹ لیے، اور وہ بھی عدالت کی یقین دہانیوں پہ بار بار. عمران بھائی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور کورٹ آرڈر میں اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ کر رہی ہے. ویری ہمبل اسٹوڈنٹ. اس کا نا ون لائنر یہ ہے کہ میں جن دیواروں میں ٹکرے مار کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آیا تھا کہ جی میں نے 1.5 مہینہ وہاں پوری محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ یہ نظام، یہ حکومت میرا نام نکالے اور میں حج پہ جاؤں. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھے واپس انہیں کے پاس بھیج دیا. تو اب میں اس کے خلاف اپیل میں گیا ہوں. آج لگتا ہے کیس تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، آج ویسے جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے ڈڈیال کا جو ایک مسنگ پرسن ہے، جو 2017 سے مسنگ پرسن ہے، اس کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا. اس کے کیس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے، اور یہ ان کے والد صاحب ہیں. اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 15 دن کے اندر اندر اس کو پیش کیا جائے. تو آپ ذرا یہ ایک آزاد کشمیر میں پہلے صرف لوگوں کا خیال تھا کہ ایک احمد فرحاد ہے مسنگ پرسن، اور بھی وہاں پہ بہت سے مسنگ پرسن ہے. ایک مسنگ پرسن کے والد صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، بتائیں جی. 7 سال ہو گئے جی. ہاں، آپ بتائیں کیا ہوا تھا تھوڑا سا. 7 سال. میرا بیٹا جو ہے وہ ایک نام بتائیں اس کا. شاپنگ سینٹر میں تیمور ارشد قاضی شاپنگ سینٹر میں کام کر رہا تھا. اس کو 12:30 بجے کے قریب 13 جولائی 2017 کو اٹھا لیا گیا، اور پھر دوسرے دن گھر بھی آئے، گھر پہ بھی ریڈ شیڈ کیا.
اس کے آفس میں بھی دوبارہ گئے, وہاں اس کا فون تلاش کیا, تو اس دن سے لے کے آج تک مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کدھر ہے, کہاں ہے, کیسے ہے. سر آپ کے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ قصور تو یہی بتائیں گے. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیشن فار دی مسنگ پرسنز ہے, اس نے اس کی تیمور کی ریکوری کے لیے 2021 میں 28 اپریل 2021 میں لیٹر لکھ دیا کہ یہ بندہ سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو ہمارے پاس 2 ہفتے کے اندر پیش کریں. جب یہ لیٹر چیف صاحب کے سامنے پڑھا گیا تو پھر انہوں نے آرڈر دیا کہ ودن 2 ویکس اس بندے کو پیش کیا. حالانکہ اس میں لیٹر ایشو کرنے میں جی آئی ٹی بھی شامل ہے, آزاد کشمیر کی پولیس کی تمام تر وسائل انہوں نے شامل کیے. اس تو یہ 2017 میں جب اس کو اٹھایا گیا آزاد کشمیر سے تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. 2021 میں جب اس کا کمیشن فار دا مسنگ پرسنز نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اب 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 15 دن میں اس کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. تو دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ 15 دن بعد اس کو پیش کر دیا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ اس کیس کی ہیئرنگ ہو تو کوئی اور حکومت آ چکی ہو. تھینک یو. مائک دیجیے گا سر. اوکے سر. یہ جی سر.